بڑی اہم اور تگڑی خبریں. آج فیلڈ مارشل کی ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہے. اگر نوٹیفکیشن جاری نہ ہوا تو 24 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس کے عہدے، ان دونوں پر تعیناتی کا معاملہ کیا ہے؟ نوٹیفکیشن کی سرد جنگ میں 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور 3 بڑے استعفے بھی نومبر کے آخری دنوں میں. بڑی تحریکوں کا آغاز ملک بھر میں، دنیا بھر میں بلکہ. اور جنرل سائر شمشاد آخری دن ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ ان کے اوپر سخت ترین الزامات ایئر مارشل کے اوپر بھی، اور اشرف شریف شہید کا کیس بھی سماعت کے لیے لگ چکا ہے. اور قومی اسمبلی میں جو حنیف عباسی سے تقریر کروائی گئی، یہ کس کی خواہش پہ تھی؟ اس کی بات کریں گے. اور علیمہ خان کا سوشل میڈیا پہ جو ماریو نوافل کو انٹرویو وائرل ہوا، اقوام متحدہ نے 27ویں ترمیم کو غیر قانونی قرار، ناجائز قرار دیا. اور فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کو عظیم لیڈر کرانے والے ٹرمپ نے پاکستانیوں کے ویزے بین میں کیوں ڈالا؟ پاکستان صحافت کے لیے جہنم. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ سہراب برکت کا، آغا سرور کا ابھی تک نہیں پتا. اور پوری دنیا میں جو احتجاج کی کال ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے مانچسٹر سے شروع ہو رہی ہے. 2 انٹرنیشنل بڑی اہم خبریں، ایک تو روس کے صدر کا ولادیمیر پوٹن ہندوستان کا دورہ، اور دوسرا روس اور سعودی عرب کے درمیان $1 ارب کی سعودی عرب کے اندر پلانٹ لگانے کا منصوبہ. یہ بن سلمان اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد ہوا، یعنی وہاں بھی معاملہ فیلڈ مارشل کی طرف ہی جائے گا. لیکن آج 28 نومبر ان کا آخری دن، سیکنڈ لاسٹ ڈے کہہ لیں. کل رات 12 بجے تک تو اسی کا نوٹیفکیشن نہ آیا تو تعیناتی غیر قانونی ہو جائے گی. پاکستان میں جو آرمی چیف کا عہدہ ہے، تنخواہ ہے، ان کا رول ہے، کنٹرول ہے، اختیارات، یہ سب نوٹیفکیشن کے ذریعے. ورنہ 3 سال بعد آٹومیٹکلی ریٹائرمنٹ چاہے قانون میں لکھا ہو، بغیر نوٹیفکیشن کے اس عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے. آئینی طور پر جو اختیارات ہیں وہ نوٹیفکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ آئین کا آرٹیکل 243 بھی، آرمی ایکٹ، رولز اور بزنس بھی سب واضح ہیں کہ تقرری اس وقت تک قانونی نہیں ہوتی جب تک نوٹیفکیشن جاری نہ ہو. گراؤنڈ ریئلٹی میں ظاہر یہ معاملہ مختلف ہے. تقرری بغیر اسٹیٹس کے، جیسے سردار سکندر سلطان راجہ کام کا ایسے کر سکتے ہیں، لیکن فوج کا اندرونی چین آف کمانڈ، اس کے ذریعے کنٹینیوٹی، تسلسل کے لیے، خاص طور پر جب عدلیہ کو ہائی جیک بائی پاس کیا جائے، نوٹیفکیشن ایک فارمل سٹیپ ہے جسے لیکن برقرار رکھنا ہے. اسی لیے شہباز شریف ملک سے بھاگ گیا کہ فیلڈ مارشل کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور نوٹیفکیشن جاری کریں یا نہ کریں اس پر انہیں خوار کرتے رہے. ابھی قوانین میں فیلڈ مارشل کا، آپ کو پتہ ہے، طاقت کا یہ استثناء کا معاملہ کیوں رکھا گیا، اب آپ کو سمجھ آئے گی بات، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حکومت بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جنرل سائر شمشاد کی ریٹائرمنٹ کو 24 گھنٹے گزرے اور پہلا بڑا اسکینڈل اعزاز سید کے ذریعے آ گیا کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نادرا سے جو فیملی کا ڈاٹا لیک ہوا وہ 24 گھنٹے ریٹائرمنٹ ہونے کے فوراً بعد ان پر لگ گیا کہ انہوں نے کروایا. ویسے تو مردہ جدید گالیاں دینے میں سارے ماسٹر ہیں، لیکن جنرل شاہ شمشاد ظاہر ہے پتہ نہیں، اسے تو کینیڈا بھاگ جائے، الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب ذرا سوچیں جس دن جنرل عاصم منیر ریٹائر ہوں گے اس دن کیا ہوگا. اسی لیے سوچ سمجھ کے تاحیات استثناء کا مطالبہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس میں عہدے سے اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. جس طاقت کے بل بوتے پر حالات کو بدترین بنایا گیا ہے، اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مثال اور دیتا ہوں. ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل ہوا، اس پر ایئر فورس کے ترجمان نے بی بی سی کو کہا کہ جنہوں نے حساس معلومات اپنے بھائی کو دی کہ میاں والی میں کون کون سے جہاز کھڑے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ کے مطابق وائٹ پیپر جاری ہوا جس میں ایئر چیف کے بھائی کی طرف سے اختیارات میں تجاوز کرتے ہوئے واردات تھی، جس کی وجہ سے 2019 کی جنگ کے ہیرو کو بھی نہیں بخشا گیا. تو پاکستان ہندوستان کی جیتی ہوئی جنگ کی فیلڈ مارشل کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تاحیات استثناء اسی لیے چاہیے تھا. جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو بھگتنا تو پڑے گا. 82% مینڈیٹ رکھنے والے پاکستان کے سب سے بڑے رہنما کو 42 دن سے غائب کیا گیا ہے، آوازیں خاموش کی گئی ہیں. سب سے بڑی اسٹریٹ پاور پنجاب میں ووٹ کے اعتبار سے نون سے بھی بڑی، اس کے 2 رضوی برادران 1 مہینے سے غائب ہے. تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ جانتے ہیں. یہ جو حنیف عباسی سے تقاریر کروا لیں کہ دعا پڑھ لیں، تو سوچیں ان کے لیے تو شاید دعا بھی نہ ہو. اسی لیے پاکستان کو غیر محفوظ ملک قرار دیا جاتا ہے کہ جہاں مقبول ترین رہنما بھی محفوظ نہیں. یہ انویسٹر اسی لیے آتے نہیں ہیں، ورنہ دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک، سرمایہ کاری کے ایک آئیڈیل ملک، نوجوانوں کی اکثریت، موسم کے اعتبار سے، قدرتی اعتبار سے، مدنیات کے اعتبار سے، لیبر فورس کے حوالے سے پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں، لیکن انویسٹر نہیں آتا. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہی وجہ انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. اب انہیں جو ہے سب سے بڑا معاملہ وہ خوف ہے، بڑا شدید خوف. یہ وارداتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ یہ بے روزگار نوجوانوں کا ایک لاوا ہے جو پھٹنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں خان کی جو قید تنہائی اور ملاقات بند کروانا جان کے خدشات اس لیے اہم معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر سب سے بڑا خوف ہے تو وہ عوامی رد عمل کا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کی قوم انہیں یہ بار بار یاد دہانی کرواتی رہے سوشل میڈیا پہ کہ ایسی حرکت کا سوچا تو رد عمل اتنا شدید و خطرناک ہو سکتا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ دیکھیں جب بھی کوئی واردات کا سوچتے ہیں انہیں ایک ہی بات روکتی ہے کہ عوام کیا کر گزرے گی، کیونکہ انہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. ماضی میں جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں وہ شیخ مجیب کی، بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، قائد اعظم، یہ سب موجود ہیں. لیکن خان کا قد اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب یہ اس کے سامنے بونے ہیں. عوام کا جو رد عمل کا خوف ہے وہ اس غیر یقینی صورتحال میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. ان کے پاس خان کا متبادل بھی موجود نہیں، اور دوسرا عوام کا رد عمل اتنا خطرناک آئے گا یہ بھی نہیں اندازہ نہیں. ورنہ یہ کب کی واردات کر چکے تھے. یہ اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں اور جھنجھلائے بھی ہیں، اور گھبراہٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں جان بوجھ کر. یہ خان کی خاندان سے اور وکلا سے ملاقاتیں بند کر کے قید تنہائی ایک جنگی حکمت عملی ہے. دیکھیں خان کا مقابلہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے. یہ ایک فوجی جرنیل ہے جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، جو فوجی ٹیکنیک یعنی مائنڈ بریک آپریشن یا کنٹرول سائیکولوجیکل کلیپس، بغیر ہاتھ لگائے توڑ دیا جائے، قید تنہائی میں ڈال دیں، روشنی بند کر دیں، کوئی آواز نہ سن سکے، کوئی جان پہچان والا بندہ نظر نہ آئے، کوئی تصویر نہ دیکھ سکیں، باہر کے حالات نہ جان سکیں. اقوام متحدہ اسے دنیا کی تاریخ میں خطرناک تشدد کہتی ہے، نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر، قوت برداشت، ارادہ توڑنا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب تمام حربے ناکام ہوں. ان کا مقصد ہے خان کو احساس دلائیں، دیکھیں جو لڑائی چھوڑ دیں، ہار مان لیں، NRO مان لیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور برداشت نہیں کر سکتے، آپ کیا کریں گے. یہ کام انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ بھی کیا. اب یہ کام کامیاب نہیں ہوا، اسی لیے جھنجھلاہٹ بھی ہے، بوکھلاہٹ بھی ہے، اور اس میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں.
انہوں نے دیکھے ریاستی جبر, گولیاں چلانا, گھر تباہ کرنا, پارٹی توڑنا, الیکشن چھیننا, جیلوں میں ڈالنا, پھر تمام عدالتوں کو مینج کرنا, اداروں کو کنٹرول کرنا, ریاست پہ قبضہ کرنا, سینٹ, پارلیمنٹ, قومی صوبائی, تمام اسمبلیاں بنا لی, نون لیگ کو سادہ اکثریت دی دی. سب کچھ قبضے میں ہونے کے بعد بھی خان قبضے میں نہیں آ رہا. یہ فرسٹریشن ہے. اسے اللہ نے وہ مزاحمت و استقامت دی ہے, وہ طاقت دی ہے انکار کی, جو نظریہ حسینی پر چلنے والوں کو اللہ دیتا ہے. دیکھیں یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا, جس طرح یزید کا جو نظریہ ماننے والے ہیں ان میں آ گیا, اور جو امام حسین علیہ السلام کا نظریہ ماننے والے ہیں وہ انکار ان میں آ گیا. ہمارے دین میں آپ دیکھیں سب سے بڑی طاقت کیا ہے, شروع کس لفظ سے ہوتی ہے؟ لا. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو لا کا مطلب ہے انکار. انکار کس کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہیں. خان کے پاس یہ طاقت آ چکی ہے, یہ وہ خصوصی مٹی سے اللہ نے اسے بنایا کہ اتنا پختہ اور مضبوط کہ یہ اخلاقی, قانونی, آئینی, سیاسی ہر لحاظ سے خود مکمل تباہی تک پہنچ چکے ہیں. عوام میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے, ان کی ساخت تباہ ہے. آپ خان کو آزاد کریں تو اتنا مضبوط اور طاقتور ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بونے ویسے ہی پیر تلے آ جانے. اب عمران خان کو جو اللہ نے حوصلہ دیا ہے اس کی وجہ خان کو پتہ ہے 24 کروڑ عوام ساتھ ہے, اور عوام کو اس بات کا خان کو یقین بھی دلانا ہے, بار بار انہیں یقین دہانی کروانی ہے کہ عمران خان تک یہ پیغام پہنچے کہ 24 کروڑ یہ اور 1 کروڑ اوورسیز اور سوشل میڈیا سارا خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. صرف یہ یقین خان کو دلاتے نہیں. ویسے خان کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے علاوہ بھی گراؤنڈ پر احتجاج اسی لیے ضروری ہے کیونکہ دیکھیں عمران خان کال کوٹڑی میں بیٹھا ہوا ہے. اس امید پہ میرے ساتھ میری قوم ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کا بچہ اوورسیز پاکستانیوں سے خان سے محبت کرتے ہیں. میں نے کم از کم زندگی میں اپنی کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں دیکھی. دنیا کی طاقتور ترین ایٹمی فوج کا سربراہ بھی دیکھے, ساری کی ساری حکومتیں جماعتیں ایک نہتا قیدی ان کے اعصاب پر کیسے سوار ہے. یہ بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بلکہ ادھر ادھر سے بھی طاقت مانگ کے اکٹھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ طاقت جتنی مرضی بڑی ہو اسے ختم ہونا ہوتا ہے, لیکن اس طاقت کے نتیجے میں پھیلائی ہوئی جو نفرت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہ ریاست زبردستی لوگوں کو جو دبا کے وقتی طور پہ خاموش کر لیتی ہے, لیکن دلوں کے اندر جو نفرت ہے وہ کیسے ختم کریں. بڑے بڑے طاقتور بادشاہ آئے گرے, فوجی حکومتیں آئی گریں, امریت آئی مٹ گئی, لوگ مظالم نہیں بھولتے, جبر پر اب وقتی طور پہ جیت جاتے ہیں, لیکن آخری جیت ظلم کی طاقت کے خلاف عوام کی. اور طاقت جو ہے وہ محدود ہے, نفرت لامحدود ہے, یہ نہیں بڑھتی. یہ تو خان کو دعائیں دیں جس نے پاکستان کی اس مشتعل قوم کو ایک سیاسی کارکن بنا دیا, آئین کو انہوں نے معطل کر کے دیا کو مفلوج کیا, عوامی مینڈیٹ چھینا, یہ سمجھے عوامی مزاحمت ختم ہوگی. عمران خان کو قید میں رکھنے سے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ قوم کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, کہ اگر ہم کو ایسی کوئی واردات کریں گے تو ایک وقتی اُبال ہوگا, ہم طاقت کے ذریعے مینیج کر لیں گے. 2 سال میں عوام نے جو صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے, اپنے جمہوری انداز میں جدوجہد کی, یہ کریڈٹ خان کو جاتا ہے جو بات بات پہ پرامن کہتا رہا. یہ ساری گھٹیا وارداتیں کردار کوشش سے لے کے گولیاں چلانے تک خان نے اپنے اوپر لے لی کہ پاکستان کی خدا نخواستہ ٹوٹنے کی طرف نہ چلا جائے. یہ لیکن عوام کو مجبور کرتے رہے کہ پرامن اور قانونی راستے بند ہو چکے ہیں, عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. کوئی عمران خان بار بار عدالتوں سے انصاف کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر عدالتیں انہوں نے مینیج کر لی, ظلم و جبر کے ذریعے اقتدار چلا لیا, تو انہیں خطرہ اور خوف پھر کس سے؟ جنریشن زی سے. انہیں خطرہ ان سے. یہ جو ہم لاوے کی بات کرتے ہیں وہ لاوا پھر جاتی عمرہ یا بلاول ہاؤس کی طرف نہیں جانا, وہ اسلام آباد پنڈی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جتنے لوگ آپ کو منظر عام پہ نظر آ رہی ہے, اپنے گھروں سے نکلنا تو چھوڑیں, یہ مغربی ممالک میں گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ کہنے کا سوچا بھی تو واپسی کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس. ابھی تک تو پاکستان کی عوام پرامن احتجاج کی طرف جا رہی ہے. تحریک انصاف نے پوری دنیا میں احتجاج کی پرامن کال دی, منگل سے پاکستان میں بھی معاملہ شروع ہونا ہے. پھر یہ جتنا مرضی ظلم کرنا چاہیں, اس عروج کا زوال لکھا ہوا ہے کہ وہ انتہا کراس ہو چکی ہے. یہ کشمیر اور فلسطین سے آگے جا چکے ہیں. غزہ دنیا میں صحافیوں کا خطرناک علاقہ ہے, دوسرے نمبر پر پاکستان. کشمیری صحافیوں کو دیکھیں ہندوستان میں فوج اٹھاتی تھی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ وقت ہوگا, لیکن آپ کے سامنے روز ہو رہا ہے. ابھی عدلیہ میں دیکھیں 2 سینئر ججز نے استعفے دیے, نومبر کے آخر میں 3 مزید استعفے آنے والے ہیں. زاہد گشکوری صاحب نے بھی کنفرم کی خبر, اور یہ استعفے تینوں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور ان کے پاس اس کے سامنے بندہ کوئی نہیں چھوڑنے کے لیے. چھوڑا کسے؟ 3 بار کا وزیر اعظم ہارا ہوا پرچیوں کا ٹرک لے کے, جو 90 کی دہائی میں آج بھی پھنسا ہوا, رونے کی شکل بنا کے فریادیں کرنے, کیونکہ عمران خان کے سامنے کسی کو لا نہیں سکے. انہوں نے جتنے نون لیگ کے وزراء کھلے چھوڑے جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گے. اور بھائی عدالتوں نے تو منگل اور جمعرات کا دن ملاقات کے لیے دیا ہوا ہے, لیکن آپ مانتے ہی نہیں عدالتوں کو. جمعرات اور منگل کی ملاقات ورنہ باندھی نہ ہوتی. وہ عطا تعالی کہتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں خان. ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا خان کی فیملی سارے کا سارا بل ادا کرتی ہے. ہوٹل تو وہ تھی جہاں اداکارہ نور جایا کرتی تھی, جہاں علی شریف کی محفلیں اور مجلسیں لگتی تھیں. یہ پاکستان کی نوجوان سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جنریشن جی جسے خطرناک نسل, بار بار کہتے ہیں نا بڑی خطرناک نسل ہے, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم سب نے تو مطالعہ پاکستان پڑھا نا. یہ جو نسل ہے, ہم لوگوں نے تو 93,000 فوجیوں کو بھی قید کے بعد ہیرو تسلیم کیا, پھول پھینکے. یہ جنریشن نہیں کرے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا روز دیکھتے ہیں کہ ایک ناجائز اقتدار پہ قبضہ کرنے والی مریم نواز ایئر فورس 1 کے جہازوں میں پروٹوکول میں جاتی, اور پاکستان کا واحد عوامی وزیر اعلیٰ جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوا سہیل آفریدی, وہ ڈیالہ جیل کے باہر 12 گھنٹے سردی میں بیٹھا ہے, صرف ایک ملاقات کے لیے 8 دفعہ جا چکا ہے. اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں. عدالتوں کے احکامات کے چیف جسٹس بھاگ جاتا ہے, یا اس کے احکامات جیل کا افسر نہیں مانتا. پاکستان کی دیکھیں یہ جو تباہی و بربادی کے حالات ہیں, یہ 5 کروڑ 80 لاکھ بے روزگار نوجوان جن کے پاس نہ نوکری ہے, نہ کام ہے, نہ پڑھائی ہے, یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ کھلا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسکیم سینٹ بجائی جا رہی ہے. آج آپ تاجروں کی وہ کانفرنس دیکھ لیں کہ 22% بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, اصل بے روزگاری 40 سے بھی اوپر ہے. فیکٹریاں اور ملیں اتنی بڑی تعداد میں بند ہو رہی ہے کہ آگے آپ کو کوئی کام کاج نہیں ملنا. ہر ادارہ تباہ و برباد کر دیا, ہر ادارہ. حتیٰ کہ میڈیا جس کے ہمارا تعلق ہے اس کا آپ صرف حال دیکھیں کہ سوراب برکت کو, جو پاکستانی صحافی اور آغا سرور کو انہوں نے اٹھایا, دونوں قید و بند کی صورتوں میں 4 دن کا سوراب برکت کا ریمانڈ صرف اس لیے دیا کہ جی سنم جاوید کا انٹرویو کیا. بھائی سلیم صافی, احسان اللہ احسان کا, حامد میر اسامہ کا انٹرویو کر چکے. وہ صحافی کا تو کام ہی خبر اور انٹرویو, اور اس نے کیا کرنا ہے. اس حساب سے جتنے انٹرویو میں نے کیے مجھے تو 5 پہ چڑھا دیے. خیر انہوں نے ایئرپورٹ پہ کوشش کی ہے, ہر ایئرپورٹ پہ, یہ بھی آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا, اللہ نے محفوظ رکھا ہے.
ابھی تو فی الحال اور باتیں کریں, غزہ سے زیادہ خطرناک انہوں نے معاملہ بنا, یہ بات سچ ہے. سہیل افریدی کے ساتھ ابھی جو کچھ ہوا, جس کے بعد منگل کو کال دینے پر مجبور ہے, میں میڈیا کے حالات دیکھ رہا تھا کہ تمام ٹی وی چینلز پہ کوئی خبر چلی ہو, کچھ بتا دیں, نہیں بتایا انہوں نے. سوشل میڈیا بہت آگے جا چکا ہے, یہ مین اسٹریم میڈیا والا خود ہی اپنا جو ہے وہ بوریا بستر ختم کر رہے ہیں. پورا میڈیا بلیک آؤٹ کرنے کا نقصان کسے ہے؟ میڈیا کو. نوجوانوں کو تو سوشل میڈیا سے وی لاگ سے خبریں مل جانی ہیں ساری. ان کے اندرونی حالات کیا ہیں؟ ابھی آپ خارجہ پالیسی میں ان کی تباہی دیکھیں جو میڈیا چھپاتا ہے کہ پاکستانیوں کو ویزے ملنا بند ہو گئے. دبئی میں تو بند ہوئے. آج ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو عظیم رہنما کہا, اور انہی دو عظیم رہنماؤں کے ملک پاکستان کی چہریوں پر امیگریشن پابندی باقی ممالک کی طرح. اور ملک سے نکلنے کے لیے 18ویں گریڈ کے افسر کا حلف نامہ چاہیے. جہاں جہازوں سے آپ کو جس طرح آف لوڈ کیا جا رہا ہے ویزے لے کر قانونی طریقے سے جانے والوں کو, انہوں نے ایک سب جیل بنا دی ہے کہ یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا, اور جو رہ سکتا ہے وہ رہ نہیں سکتا. ذرا غور کریں اس بات پہ. جنریشن زی, اسی لیے ہم جو بات بار بار کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی وہ جنریشن ہے جو آن لائن کام سے ملک کا ذریعہ مبادلہ بڑھاتی ہے, اور اپنا بھی. انہوں نے انٹرنیٹ بند کر کے تباہی چڑھائی, پھر ایپس بند کی. دنیا بھر میں میں نے دیکھا لاکھوں کروڑوں نوجوان کما رہے ہیں ان ایپ سے. یہاں وہ ساری ایپس کمپنیاں چلی گئیں, یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اور عمران خان کے دور میں جہاں انویسٹمنٹ آپ کو پتہ ہے ریکارڈ آ رہی تھی, اب 4 سالوں سے انویسٹمنٹ مکمل بند. دوسری طرف دیکھیں کہ ہندوستان, ایران اور افغانستان تینوں پڑوسیوں کی تجارت بند, تاجروں کی حالات تباہی بربادی. اور یہی ملک بھارت, ایران, افغانستان اور یہ آپس میں چین تجارت کر رہے ہیں, پاکستان دور دور شامل نہیں. ابھی تو جو سعودی عرب سے دفاعی ڈیل پر بڑے بھنگڑے ڈالے گئے تھے, محمد بن سلمان نے اس کے جواب میں امریکہ سے دفاعی ڈیل کی. اس میں آپ ٹیکنیکل پوائنٹ دیکھیں کہ امریکہ اور ہندوستان یہ دونوں اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی تجارتی جنگ کر رہے ہیں, ٹیرف لگانے والی. امریکہ ہندوستان سے کہہ رہا ہے آپ نے روس کی تجارت نہیں کرنی, تیل لینا بند کر دیں. انہوں نے اس تسلیم نہیں کیا, ٹیرف لگایا, بلکہ ہندوستان نے جواب میں اب ولادیمیر پوٹن کو 4 دسمبر کو ہندوستان بلا لیا. یہ تاریخی دورہ بہت بڑا پورا مرحلہ چینج کر دے گا, میری بات یاد رکھیے گا. اور یہ صرف ہندوستان نے نہیں کیا, سعودی عرب میں بھی آج محمد بن سلمان نے 18 نومبر کو امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کی, اور اب وہ پیوٹن کے ساتھ $1.1 ارب کی انرجی کی تاریخ ڈیل کر دی. اور یہاں مفت تیل اور سستی گندم لینے کے لیے خان کی حکومت گرا دی. پھر انجام کیا ہوا دیکھ لیں. مریم نواز کا ایک بیان, لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں کہ کس کا ذکر کر رہی ہیں, کچھ تفصیل, اس کا میں آخر میں بتاتا چلوں. یہ اسپیشل چائلڈ کا انہوں نے ذکر کیا. مریم نواز کا اجازت نہیں ہے نام لینے کا. یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی صاحبزادی ہیں اسپیشل چائلڈ, ان کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھر کی رحمت ہے. بالکل اسپیشل بچے آپ کو پتہ ہے گھروں میں رحمت ہے. جنرل ضیاء الحق کے گھر میں بھی ایسی رحمت تھی. وہ ہندوستان کے اداکاروں کے ساتھ بہت ساری تصویر آتی ہیں, آپ دیکھیں. اور وہ اسپیشل بچی زین ضیاء عمران خان کے ساتھ تصویریں بھی بناتی تھی. جب خان نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تو یہ زین ضیاء نے جنرل ضیاء کو بھیج کے منت اللہ کروا کے ریٹائرمنٹ رکوائی تھی. یہ بہت بڑی فین تھی. یہ بچی بھی ہو سکتا ہے فین ہو خان کی. مریم نواز آج اسپیشل بچوں سے جو گفتگو کر رہی تھی, ایک بچہ میں دیکھ رہا تھا کہ منہ پہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا, اصلی ہیں یا نکلی ہیں, کیونکہ بچے اسپیشل ہیں, ان کی دیکھنے سننے کی جو حصہ وہ عام بچوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. وہ شاید شکل دیکھ کے سمجھ گیا ہوگا. بہرحال ہم نے تو یہی سنا تھا اسپیشل بچے گھروں میں رحمت ہے. جن بچوں میں ہوں ان کے والدین کے دل نرم ہوتے ہیں. ایک بچہ بزل شاہ بھی تھا, رحمت و برکت اس کی اتنی تھی, اپنے گھر میں تو تھی. خان کے لیے اس کی رحمت تھی کہ زمان پاک کے باہر جب تک یہ تھا خان کو گرفتار نہیں کیا. مریم نواز کو وقت ملے تو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں. جبڑے کی ہڈی, ناک کی ہڈی, دماغ کی ہڈی, بائیں آنکھ کی, آنکھ کے نیچے ہڈی, یہ ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں ایسے جیسے کسائی بکروں کی بھی نہیں توڑتے. ہم اس پہ کیا زیادہ بات کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.